السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سونے کے انگور۔ ایک دور دراز گاؤں میں رحیم نام کا ایک غریب لیکن بہت محنتی کسان رہتا تھا۔ رحیم کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں اس نے انگور کی بیلیں لگا رکھی تھیں۔ وہ دن رات اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا، لیکن زمین بنجر ہونے کی وجہ سے انگور کی فصل بہت کم ہوتی اور رحیم بمشکل اپنا گزارا کر پاتا۔ اس کے باوجود رحیم نے کبھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک تپتی دوپہر جب رحیم بیلوں کو پانی دے کر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ بہت پیاسے اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ رحیم نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں ٹھنڈا پانی پلایا اور اپنے حصے کی روکھی سوکھی روٹی ان کے سامنے پیش کر دی۔ بزرگ رحیم کے اس خلوص اور مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے۔ چلتے وقت بزرگ نے مسکرا کر اپنے تھیلے سے چمکتا ہوا ایک منفرد بیج نکالا اور رحیم کو دیتے ہوئے کہا، اے نیک انسان، یہ کوئی عام بیج نہیں ہے، اسے اپنے باغ کے درمیان بو دو اور روزانہ اپنے پسینے اور محبت سے اسے سینچو، یہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ رحیم نے احترام سے وہ بیج لیا اور اسی وقت اسے مٹی میں دبا دیا۔ اگلے ہی دن ایک معجزہ ہوا، وہاں انگور کی ایک عظیم الشان بیل اگ آئی جس کے پتے زمرد جیسے ہراول اور گچھے خالص سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ واقعی سونے کے انگور تھے۔ رحیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک سونے کا انگور توڑا، شہر جا کر اسے بیچا اور اپنی ضرورت کا سامان خرید لایا۔ اب رحیم روزانہ صرف ایک انگور توڑتا، اسے بیچتا اور غریبوں کی مدد بھی کرتا۔ کچھ ہی دنوں میں رحیم کی خوشحالی کے چرچے پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ جب یہ بات گاؤں کے ایک لالچی اور حسد زمیندار اصغر تک پہنچی تو اس کے دل میں برائی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا، یہ غریب کسان روز ایک انگور بیچتا ہے، کیوں نہ میں اس کی بیل ہی چرا لوں تاکہ راتوں رات دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ ایک اندھیری رات اصغر اپنے چند ملازموں کے ساتھ رحیم کے باغ میں گھس گیا اور زبردستی اس جادوئی بیل کو جڑ سے اکھاڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ اصغر نے خوشی خوشی اس بیل کو اپنے صحن میں لگایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح جب اصغر بیدار ہوا اور بیل کے پاس گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سونے کے چمکتے ہوئے انگور کالے سیاہ پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور بیل پر تیز کانٹے اگ آئے تھے۔ جیسے ہی اصغر نے غصے میں ایک گچھے کو ہاتھ لگایا، ایک زہریلا کانٹا اس کی انگلی میں چبھ گیا جس سے اس کا پورا ہاتھ سوج گیا۔ اصغر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ روتا ہوا رحیم کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی اور بیل واپس کر دی۔ جیسے ہی بیل رحیم کے باغ کی مٹی میں دوبارہ لگی، وہ پھر سے سونے کے انگوروں سے لہرنے لگی۔ رحیم نے اپنے نرم دل کی وجہ سے اصغر کو معاف کر دیا اور اس کے علاج کے لیے رقم بھی دی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری، محنت اور شکر گزاری کا پھل ہمیشہ میٹھا اور پائیدار ہوتا ہے، جبکہ لالچ اور حسد انسان کو صرف نقصان اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ جو دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے پاس موجود نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔